الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم لوگ وہیں سے واپس لوٹو جہاں سے دوسرے لوگ واپس لوٹ رہے ہیں۔ واستغفروا اللہ، اور اپنی پچھلی نادانی کے اوپر اللہ سے معافی مانگو، مغفرت طلب کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جب تم اپنے مناسک حج سے فارغ ہو جاؤ، افعال حج سے فارغ ہو جاؤ، فاذكروا اللہ، پھر اللہ کو یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جیسے دور جاہلیت میں تم مینا میں اکٹھے ہو کے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے، ان کے کارنامے بتاتے تھے، ان کا ذکر کرتے تھے، اب اللہ کا ذکر کیا کرو۔ او اشد ذکرہ، یا اس سے بھی زیادہ شدید اور زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کچھ لوگ تو ایسے ہیں حج کے لیے آتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو دینا ہے اس دنیا میں ہی دے دو، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور کچھ لوگ حاجی صاحبان ایسے ہیں کہ جو یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی بھلائی بھی جنت عطا فرما، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ایسے ہی لوگوں کو ان کی جو ہے محنت کا صلہ ملے گا۔ یہ سورہ بقرہ کی چند آیتیں ہیں۔ دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دور جاہلیت میں بھی حج ہوتا تھا، لیکن انہوں نے حج کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ قرآن نے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو اپنی اصلی حالت میں بحال کیا، اس کے اندر جو خرابیاں پیدا کی گئی تھیں ان کی اصلاح کر دی، حج کو بحال رکھا۔ مثلا ایک خرابی یہ پیدا کی گئی تھی کہ قریش مزدلفہ جاتے، وہاں سے 9 ذی الحجہ کو آگے نہیں جاتے تھے، وہیں سے ہی واپس مینا آتے تھے، اور اس میں یاد رکھیے کہ عرفات نہیں جاتے تھے، اور بات یہ کرتے تھے کہ جی ہم تو خانہ کعبہ کے مجاور ہیں، ہم تو خانہ کعبہ کے محافظ ہیں، ہم تو خانہ کعبہ کے خادم ہیں، تو ہم حرم کے حدود سے باہر نہیں جائیں گے۔ اب دیکھیں قریش جو تھے خانہ کعبہ پر ان کا قبضہ تھا، وہ اس کے متولی تھے، سربراہ تھے، کہ جی ہم باہر نہیں جائیں گے۔ عام لوگ دوسرے لوگوں سے کہتے ہاں تم جاؤ عرفات، کیونکہ وہ تو حرم سے باہر ہے، وہاں چلے جاؤ گے۔ بنیادی طور پر دماغ میں یہ بات تھی قریش کے کہ وہ یاد رکھیے اپنے لیے ایک مذہبی جو ہونا جسے کہتے ہیں کہ بھائی خصوصیت، ایک خاص مقام، ایک خاص مرتبہ، کہ جی ہم عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں، ہم خاص لوگ ہیں، اس لیے ہم جو ہے نا آگے نہیں جائیں گے عرفات تک، حرم سے باہر نہیں جائیں گے۔ قرآن نے کہا نہیں، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، قریش سے کہا جا رہا ہے پھر وہاں سے عرفات سے واپس آؤ جہاں سے دوسرے لوگ بھی واپس آ رہے ہیں۔ بھائی مینا کیا مطلب، تم بھی عرفات چلے جاؤ۔ اسلام میں کوئی برہمن نہیں ہے، اسلام میں جو ہے نا یاد رکھیے کوئی جو ہے جسے کہتے ہیں کہ بھائی کوئی پاپائیت، یاد رکھیے کہ اسلام میں جو زیادہ متقی پرہیزگار ہوگا اللہ کے ہاں اس کا مقام ہوگا۔
اس لیے قریش جو اپنے لیے خصوصی مقام اور مذہبی ایک جو نا بھائی خصوصیت رکھتے تھے اس کو ختم کر دیا گیا۔ میرے اور آپ کے لیے قیامت تک کے انسانوں کو تعلیم دی گئی کہ اللہ کی نظر میں، اسلام کی نظر میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سارے انسان برابر ہیں، چاہے قریش ہوں، چاہے بنی ہاشم ہوں، چاہے لاہور کے چودھری ہوں، چاہے راجپوت ہوں، کوئی فرق نہیں۔ ہاں فرق اگر ہے تقویٰ کی بنیاد پہ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کوئی اپنے لیے کوئی خاص مقام اور مرتبہ کوئی بنانے کی کوشش نہ کرے۔ اب دیکھیے جس کو کہتے ہیں نا ذہن سازی، اسلام جب آیا تو ذہنوں کو تبدیل کر دیا، جو مذہب کارڈ لوگ استعمال کرتے تھے ان کو روک دیا۔ یہ چھوٹا مسئلہ نہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آج بھی ہم جو لوگ ہیں یاد رکھیے کہ ہر کوئی جو نا بھائی اپنا وہ مذہب کارڈ استعمال کرنا۔ ہمارے ایک استاد محترم تھے حضرت مولانا محمود اشرف عثمانی رحمہ اللہ، وہ جب بتا رہے تھے کہ جی کب کہیں وہ اسٹور جاتے ہیں تو اسٹور جا کے جو نا بھائی وہ لائن میں کھڑے ہو کے سودا لینا اپنا، تو کوئی پہچاننے والا ہوتا ہے مولانا صاحب آگے آ جائیں گے آپ کو پہلے سے۔ حضرت فرماتے تھے نہیں، جہاں سے لوگ اپنے لائن میں کھڑے ہو کے اپنا سودا لے رہے ہیں میں بھی یہ اپنی جو نا دینی تعلیم کو، دین کے علم کو میں دنیا کے لیے استعمال کرنا نہیں چاہتا۔ ایسے لوگ بھی ہیں بھائی، یہاں تو لائن میں کھڑے ہونے کو سب اپنے لیے کیا سمجھتے ہیں، عیب سمجھتے ہیں لیکن ایسے بھی اللہ فوت ہو چکے ہیں میرے استاد، اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، کہ بھائی جو ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور کوئی نیکی کرتے ہیں، دین کا علم ہم نے حاصل کیا ہوا ہے، اس لیے نہیں حاصل کیا ہوا کہ بھائی اس سے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرے، اس لیے حاصل کیا ہوا ہے کہ اس سے اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اللہ کے قریب ہوں گے۔ نیت ذہن صاف ہونا چاہیے، نیت درست ہونی چاہیے۔ اس لیے قریش کو بھی سمجھایا گیا کہ نہیں، اب آپ دیکھیں حاجی صاحب بن جاتے ہیں عرفات سے، سارے بادشاہ بھی ہے، فقیر بھی ہے، غریب بھی، رکن اعظم ہے، حج کا سب سے بڑا رکن جو ہے رکن اعظم وقوف عرفہ ہے، وہاں جا کے ٹھہریں گے، بادشاہ بھی جائے گا، وزیر اعظم بھی جائے گا، وہیں جا کے ٹھہرے گا۔ اسلام نے تو یاد رکھیے مساوات، مجھ سے اس لیے کسی نے پوچھا کہ جی حج کے کیا فوائد ہوتے ہیں، تو یاد رکھیں میں نے کہا جی ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے حج کرنے کا کہ حج انسان کو بندہ بنا دیتا ہے۔ مزدلفے میں سب نے ٹھہرنا ہے، وہاں پر کوئی بیڈ شیڈ نہیں لگے ہوتے، نیچے زمین پہ لیٹنا ہوتا ہے، رات کو ساری رات وہیں زمین پہ لیٹ جاتا ہے آدمی، اور اس کو یاد سارے، اور پھر یاد رکھیے حج میں جو احرام باندھتے ہیں آپ، حج پہ حاجی حج کو سمجھ کر کریں، سیکھ کر کریں، احرام دیکھیں سب کا لباس یکساں، بادشاہ بھی ہے، فقیر بھی ہے، اس کا لباس یکساں بھی ہے، اور اسی لباس کو لے کے 2 چادروں میں ہم نے قبر میں اترنا ہے۔ یہ حج کا جو لباس 2 چادریں بھائی، اور وہ بھی سلی ہوئی چادریں نہیں ہیں، اور جو کفن ہوتا ہے وہ بھی سلا ہوا نہیں ہوتا، تو بندہ احرام باندھ کے ہی جو نا سمجھ لے کہ بھائی اسی لباس کو لے کے میں نے قبر میں اترنا ہے، پھر تو عمرہ بھی ہو گیا، پھر حج بھی ہو گیا۔ بھائی حج نے سبق سکھا دیا، آخرت کی فکر پیدا کر دی، یہ ہے حج کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ ایہ العمل افضل یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول سب سے اونچا عمل کیا ہے؟ فرمایا ایمان باللہ والجہاد فی سبیل اللہ، فرمایا اللہ پہ ایمان لانا، جہاد فی سبیل اللہ کرنا سب سے اونچا عمل۔ اس کے بعد فرمایا حج مبرور، حج مقبول۔ حج المبرور اس کی ایک تشریح تو محدثین نے یہ کی ہے کہ حج آدمی کرے فرائض، واجبات، سنتیں اور آداب کا خیال رکھے، یہ ہے حج مقبول۔ حج مبرور کہ کوئی ادب کے خلاف مستحبات تک کا خیال رکھ کے، فرائض تو اپنی جگہ، فرائض تو تھوڑے سے 2-3 ہیں، ان کا خیال رکھ کے حج کرے، پھر جو نا بھائی یاد رکھیے حج اپنا اثر دکھائے گا۔ حج مبرور، حج مقبول۔ اور یاد دوسری بات یہ کہ جو حج مقبول ہے، حج مبرور، جو مسلمان حج کرتے ہیں اللہ سب کو حج مبرور نصیب کرے۔ اور دیکھیے یہ کہ حج مبرور یہ کہ جو آپ کی زندگی کے اوپر اثر ڈالے،
بھائی گئے تھے حج کرنے تو یاد رکھیے نماز 5 وقت نماز نہیں پڑھتے تھے، اب واپس آ گئے 5 وقت کے نمازی ہو گئے، معلوم ہوا کہ حج نے اثر ڈالا ہے، حج اثر کر گیا۔ جاتے ہوئے یاد رکھیے زندگی ایسی تھی کہ بھائی جسے کہتے ہیں کہ بھائی رشوت لیتے تھے، واپس آ گئے چھوڑ دیا تو لگا کہ حج مبرور، حج قبول ہو گیا، زندگی تبدیل ہو گئی۔ سودی لین دین کرتے تھے، واپس آ گئے تو سودی لین دین، حرام کھانا چھوڑ دیا، حرام کی کمائی چھوڑ دی، سمجھیں کہ بھائی حج نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا ہے۔ ملاوٹ کرتے تھے دوائیوں میں، خوراک میں، دودھ میں، اگر حج کر کے واپس آ گئے یہ خرابیاں زندگی سے نکال دی ہیں، خلق خدا کو نقصان پہنچانا چھوڑ دیا، سمجھیں کہ حج مبرور ہو گیا، حج مقبول ہو گیا، اللہ نے آپ کے حج کو قبول کر لیا، بھائی زندگی میں اس کے اثرات آنے شروع ہو گئے۔ اگر اثر نہیں ہو رہا تو سمجھیں کہ کوئی خامی رہ گئی ہے، کوئی کمی رہ گئی ہے۔ ممکن ہے قانونی طور پر تو آپ نے اراکین پورے کر دیے، واجبات پورے کر دیے، حج ہو گیا، لیکن جو اللہ کے ہاں قبولیت ہے وہ شاید ابھی نہیں ہوئی، کیونکہ اس کے اثرات ظاہر نہیں ہو رہے۔ حج کر کے آ گئے، سارے لوگوں کے ساتھ عرفات گئے، وہاں سے سب کے ساتھ جو ہے نا بھائی مزدلفہ آئے، رات کو وہاں ٹھہرے، پھر وہاں سے مینا آ گئے۔ اب آگے مینا کا ذکر آتا ہے، یاد رکھیے۔ اب دیکھیے مینا آگے، مینا سے جمرات کے بعد جو ہے نا بھائی پھر جو ہے نا کیا کرتے، حلق کرتے، ٹینڈ کریں گے، ٹینڈ کرنے کے بعد پھر جو ہے نا بھائی جائیں گے طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ، وہاں سے طواف زیارت یہ بھی فرض ہے، وہ کر لیا، کرنے کے بعد پھر واپس مینا آنا ہے۔ مینا آ کے پھر 2 یا 3 دن وہاں پر آپ نے 2-3 دن وہاں ٹھہرنا ہے، 13 کو چاہیں تو ٹھہریں چاہیں تو نہ ٹھہریں۔ اب ہوتا کیا تھا، یہی ہو کرتے تھے مشرکین بھی کفار بھی، لیکن واپس مینا آ کے کیا کرتے تھے اس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، جب مناسک حج مکمل کر چکو، دیکھیے وقوف عرفہ رکن وہ بھی ہو گیا، پھر جو ہے نا بھائی مینا میں آئے اور جو ہے نا بھائی کیا کر دیا، رمی کے بعد بھائی جو نا قربانی کے بعد پھر اور حلق کیا بھائی۔ اچھا ویسے آپ کو بتاؤں کہ یہ ہم ویسے اس کو قربانی کہتے ہیں، چلیں آج جزیہ بھی بتا دیتا ہوں، مسئلہ بھی بتا دیتا ہوں۔ ویسے ہم اس کو یہ قربانی نہیں ہے، آپ ذہن میں رکھیں، قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو وہ حج پروگرام ہوتے ہیں، ان کے ایک ساتھ مجھے وہ خادم بھی ساتھ لے جاتے ہیں، تو وہ خادم لے جا رہے تو ان کو کہا کہ بھائی سارے انتظام ہم کریں گے لیکن قربانی آپ کو خود کرنی پڑے گی۔ اب وہ بھاگم بھاگ میرے پاس آئے، میرے پاس تو قربانی کے ساتھ 70,000 روپے تو نہیں ہے، استاد جی اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں، وہ قربانی نہیں ہے، وہ دم شکر ہے، اس کو شریعت میں کیا کہتے ہیں؟ دم شکر۔ آپ حج تمتع کرتے ہیں، عمرہ بھی کیا حج بھی کیا، فائدہ اٹھایا دونوں کو کر کے، اب شکرانے کے طور پر ایک جانور ذبح کریں گے، اس کو کہتے ہیں دم شکر۔ حج قران کیا، عمرہ بھی کیا حج بھی کیا، بھائی پھر ہمارے عموماً حج تمتع کرتے ہیں۔ یہ 2 فائدے آپ نے اٹھائے، کیا مطلب؟ عمرہ کیا، پھر احرام کھولا، آزادی کے ساتھ گھومتے رہے، اور جو نا 8 کو پھر احرام باندھ کے آپ حج کیا، آپ نے بیچ میں فائدہ بھی اٹھایا ہے جی، احرام کی پابندیوں سے باہر نکل آئے۔ وہ شکرانے کے طور پر ایک جانور ذبح کریں، اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو کرے آدمی، اگر وہاں وہ مقیم ہو تو یاد رکھیے، یعنی 15 دن سے زیادہ اس نے مکے میں رہنا ہو تو پھر اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ پاکستان میں بھی ایک قربانی کرے، یہاں اس کے لیے قربانی الگ لازم ہے، وہاں بھی کر سکتا ہے ایک دم شکر کے طور پر، اور ایک قربانی اس کے اوپر لازم ہے اگر مالدار ہے اور مقیم ہے۔ اس لیے قرآن نے اس کا متبادل لکھا۔ ابو خاتم کو میں نے کہا کہ بھائی متبادل موجود ہے، اگر یہ قربانی ہو، قربانی کا تو کوئی متبادل نہیں، کہ لیکن کیا متبادل ہے؟ میں نے کہا قرآن پاک میں دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ جس کے پاس جو نا دم شکر ادا کرنے کے لیے جانور خریدنے کے پیسے نہیں، قرآن پاک میں لکھا ہوا کیا کرے؟ فرمایا کہ بھائی حج کے ایام میں 3 روزے رکھے۔ کتنے؟ 3 روزے، 7 ذی الحجہ تک روزے، 3 روزے رکھے، اس کے بعد 8 کو چلا جائے بھائی وہ مینا چلا جائے، حج شروع ہو گیا۔ حج مکمل ہونے کے بعد 12 یا 13 کو بھائی پھر اس کے بعد مکے میں آ کے 7 روزے رکھے، یا پاکستان آ کے 7 روزے رکھے، یہ 10 روزے ہوتے ہیں جو وہاں دم شکر کے طور پر جانور ذبح نہیں کر سکتا۔ بڑے خوش ہوئے، وہ کہنے لگے میں تو 20 روزے بھی رکھ لوں، 60-70 ہزار کیوں؟
اور یہ کوئی مسئلہ جزیہ جو ہے نا یاد رکھیے کوئی فقہ کا نہیں ہے، یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے. لیکن یہ جو ہے نا بھائی وہ حج تربیتی پروگرام جن کے جو کرواتے ہیں ان کے ذمہ جزیات بتانا ہے. ہم تو کلیات بتاتے ہیں، لیکن وہ جزیات وہ جو ہے نا نہیں بتا رہے، لیکن جن کو نہیں بتا رہے ان کو شکایت ہو، مجھے کیوں شکایت ہو؟ متبادل موجود ہے. جو وہاں پر جانور زبانی، جانور بڑے مہنگے ہیں وہاں. 300 ریال میں ایک وہ جو نا بھائی بکرا آتا ہے، اور وہ 300 ریال یہاں پتہ نہیں کتنے پیسے بن جاتے ہیں، بہت پیسے بن جاتے ہیں. سمجھ گئے کہ نہیں؟ اچھا ایک صاحب وہاں وہ ہوتے خانے میں سوئے ہوئے تھے حج کے دنوں میں، یاد رکھیے یہ بھی جزیہ بتا دیتا ہوں. وہ اس نے آ کے مچھر نے کاٹا اس نے مارا اس کو مچھر کو. ساتھ والا کہنے لگا تمہیں دم دینا پڑے گا، دم دینا پڑے گا. اچھا وہ بڑے پریشان ہو گئے. وہ جو ہے نا وہ ایک اور ان کے حاجی صاحب تھے، ان کے دوست، ان کو کہا کہ جی ایک مچھر مار کے 300 ریال، ایک بکرا دم دینا پڑے گا. انہوں نے کہا چلے مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں. ان کو لے کے میرے پاس آ گئے تو لگے جی اس طرح، کیونکہ فتوی ساتھ والا مفتی بیٹھا ہوا ہے، مسئلہ معلوم ہو یا نہ ہو فتویٰ ضرور لگانا ہے، اپنی رائے ضرور دینی ہے. وہ میرے پاس آئے، میں نے کہا جی بہت اچھا کیا آپ نے، مچھر کو مارا، کچھ بھی نہیں دینا پڑے گا 300 ریال. کیوں؟ کچھ بھی نہیں. اتنے خوش ہوئے، کہنے لگے مولانا صاحب آپ تو کمال کے آدمی ہیں، آج آپ کی دعوت ہماری طرف سے. میں نے کہا جی میں مسئلہ بتا کے دعوت نہیں کھاتا، ثواب لے لیتا ہوں، اجر لے لیتا ہوں. اس کا اللہ مجھے اجر. آپ کتنے خوش ہوئے، ایک مسلمان کو جو ہے نا بھائی اتنا خوش دیکھ کے دعوت پوری ہوتی ہے. اسی طرح یاد رکھیے جزیہ ذہن میں رکھیں، اگر کوئی سانپ مار دیتا ہے، موذی جانور بچھو مار دیتا ہے، یاد رکھیے اس کے اوپر کوئی دم نہیں آتا. بلکہ نماز میں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں بھی یہی حکم ہے، اگر سانپ آپ کی طرف آ رہا ہے تو آپ کے پاس لاٹھی موجود ہے، اٹھا کے اس کو ماریں، اس کو ختم کریں. آپ کی نماز بھی نہیں ٹوٹے گی انشاءاللہ، نماز نہیں ٹوٹے گی. بچھو آ رہا ہے آپ کی طرف، مار دیں اس کو، نماز نہیں ٹوٹے گی. اور نہ یہ حج میں اگر آپ ایسا کریں تو آپ کے حج میں خلل، کوئی دم شم دینا نہیں پڑے گا بھائی، کیونکہ جو موذی جانور ہیں یاد رکھیے ان کو مارنے سے کوئی دم شم نہیں آتا. میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ حج کے یہ جو مینا میں آتے تھے، مناسک فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، یاد رکھیے طواف زیارت کر کے واپس آتے. اس زمانے میں کفار و مشرکین مینا میں ٹھہرتے، 3 دن تک ٹھہرتے. کرتے کیا تھے؟ یاد رکھیے مشاعرہ. کیا کرتے؟ مشاعرہ کرتے تھے. اور جو نا بھائی شعر و شاعری، اور اس شعر و شاعری میں ہوتا کیا تھا، محفلیں جمتی تھیں بھائی، بڑے بڑے دور سے شاعر آئے ہوئے ہیں، آپ اس شاعر کو کچھ پیسہ لگائیں، وہ آپ کے اور آپ کے آبا و اجداد کی تعریف کرے گا. ہاں جی، دوسرا کسی اور کو بھائی آبا و اجداد کی تعریفیں کرنے میں، ان کا ذکر تذکرہ کرنے میں، سمجھ گئے کہ نہیں. اور یہ کہ خواہ مخواہ جسے کہتے ہیں نا کہ آبا و اجداد کی ہڈیاں بیچنا، وہ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی ہڈیاں بیچنا کہ جی وہ یوں تھے، جی وہ یوں تھے. کہا کہ بھائی فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. فرمایا آپ آبا و اجداد کو یاد رکھیے، یاد کر کے اپنا وقت ضائع نہ کرو، اللہ کا ذکر کرو. اس لیے مینا میں اور عرفات میں ذکر الہی ہے. ایک صاحب تو جب میں مینا میں تھا اپنے خیمے میں، میں ہی نمازیں پڑھاتا تھا، وہی لوگ تھے، تو وہ ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ دیکھیں حج سیکھ کر کریں. کیا کر کے؟ سیکھ کر. اور سب سے اچھا جو ہے نا بھائی یہ کہ آپ جو ہے نا کسی ایسے بندے کے ساتھ جڑ جائیں کہ جس نے پہلے حج کیا ہوا ہے، بڑی آسانی رہے گی، ورنہ بڑی مشکلات پیش آتی. ایسے بندے کے ساتھ جڑ جائیں اور سیکھ لیں. مینا میں وہی میں خیمے میں ہی نماز پڑھاتا تھا، تو ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ اب دیکھیں نا خیمے میں نماز 5 وقت پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، کوئی تلاوت بھی کر رہے ہیں، کوئی ذکر اللہ بھی کر رہے ہیں. اچھا وہ حیران ہو رہے تھے کہ جی یہ تو ہم پاکستان میں بھی کر رہے تھے. مجھ سے وہ پوچھنے لگے کہ حج کب ہوگا. وہ سمجھ رہے تھے حج کوئی اور چیز ہے. میں نے کہا جی عرفات میں رکن اعظم تو ادا ہو گیا، طواف زیارت کر کے آئے ہوئے رکن ادا ہو گیا، اب یہاں ٹھہرنا واجب ہے، اور یہاں ٹھہرے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، یہ حج ہی ہو رہا ہے. کہنے لگے اچھا حج ہی ہو رہا ہے. وہ سمجھ رہے تھے حج کچھ اور چیز ہے. حج ہو گیا اس کو پتہ ہی نہیں چلا
کیونکہ سیکھے بغیر ہی آئے تھے. اس لیے حج ایسی بات زندگی میں 1 مرتبہ کر رہے ہیں، 2 مرتبہ بھی کر رہے ہیں، 10 مرتبہ بھی کر رہے ہیں، سیکھ کے کریں. علماء کے پاس بیٹھیں، حج تربیتی پروگرام ہوتے ہیں، وہ جزیات آپ کو بتائیں گے، ان سے سیکھیں علماء. اور پھر کوئی حج جس نے پہلے کیا ہوا ہے ان کے ساتھ جڑ جائیں، وہ آپ کی صحیح رہنمائی کریں گے، آپ کے ساتھ ساتھ آپ کو رکھیں گے، بڑی آسانی ہوگی. اب دیکھیے وہاں کیا کرتے تھے. ایک دوسری بات وہ یہ بھی تھی کہ حج کے لیے گئے مشرکین کافر ہیں، وہ بھی دعا کرتے تھے. کیا دعا کرتے تھے؟ ربنا آتنا فی الدنیا. کیا دعا؟ یا اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں دے دے، جو دینا ہے، عزت دینی ہے، دولت دینی ہے، شہرت دینی ہے، یہی دے دے. وما له فی الآخرۃ من خلاق. ایسے لوگوں کا اللہ فرماتے ہیں آخرت میں کوئی حصہ. پھر صحیح حاجی مسلمان حاجی کی دعا سکھائی گئی ہے، کیا دعا کرنی ہے بتایا کہ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. مومن جب حج کرتا ہے یاد رکھیے اس کی دعا ہی اور ہوتی ہے. وہ کہتا ہے یا اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. دیکھا دنیا میں بھلائی کیا ہے بھائی؟ سب سے بڑی ایمان، اس کے بعد اعمال صالحہ کی توفیق، اس کے بعد صحت تندرستی، اس کے بعد رزق حلال، اس کے بعد قناعت. یہ دنیا کی بھلائی یاد رکھیے، یہ اتنا بڑا وسیع لفظ ہے. اس لیے تو حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور جب بھی دعا کرتے تھے یہ دعا ضرور کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار. آخرت کی بھلائی جنت یا اللہ دے دے، وقنا عذاب النار. اس لیے اس دعا کو نماز کا حصہ بنا دیا گیا. اتنی جامع دعا. تو کہا کہ یہ ہے ایسے لوگ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کی کمائی کام آئے گی، وہ حصہ ملے گا. واللہ سریع الحساب. اللہ بہت جلد حساب لینے والے، حساب لینے میں اللہ کو کوئی دقت پیش نہیں آئے گی. اس لیے جب بھی دعا کریں یہ دعا ضرور کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. تو بہت ساری دنیا کی بھلائیاں، آخرت کی بھلائیاں آ جاتی. ایک صحابی بیمار ہوئے، پتلے بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گیا. حدیث شریف میں آتا ہے حضور نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، آپ کی طبیعت اتنی خراب ہو رہی ہے، صحت خراب ہو رہی ہے، گرتی جا رہی، کیا بات؟ کہنے لگے حضور میں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے جتنے بھی گناہ ہیں ان کی سزا مجھے دنیا میں ہی دے دے، آخرت کو صاف پاک رکھیں. یہ میں نے نیت کی تھی، اس دن سے میں بیمار ہونا، صحت گرنی شروع ہو گئی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھائی کہ تم یہ پڑھا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، اور فرمایا کہ اللہ تیرے جو نا گناہ معاف کر دیں گے اور دنیا آخرت کی بھلائیاں تجھے عطا کریں گے. اللہ کے خزانے میں کون سی کمی آئے گی؟ اس لیے جو مانگنا ہے اللہ سے مانگیں. سارے یاد رکھیے خزانے انہی کے پاس ہیں. بیٹا بھی وہی دیتا ہے، بیٹی بھی وہی دیتا ہے. یاد رکھیے نماز کی توفیق بھی وہی، دین کی صحیح سمجھ بھی وہی دیتا ہے، دین پر عمل کرنے کی ہمت بھی وہی دیتا ہے، دل کی باتیں دل میں بھی وہی اتارتا ہے. بھائی بہت سارے لوگوں کی سمجھ میں بھی بات نہیں آتی، بڑے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں دین سمجھ نہیں آتا. اللہ سینہ کھولتے نہیں. بھائی گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جو حج ہے اس کی ساری ترتیب قرآن نے بتائی ہے. یہ تقریباً 8-10 آیات ہیں سورہ بقرہ کی، یہ سب اسی حوالے سے، حج کے حوالے سے. میں نے تو کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی، آپ حضرات خود بھی ایک مرتبہ یہ سورہ بقرہ کی ان آیتوں کا ترجمہ اور ان کی تفسیر پڑھ لیں. 8-10 آیتیں، کوئی زیادہ نہیں ہیں، جس میں سارے حج کے معاملات کا ذکر ہے. جو حج کے لیے جا رہے ہیں اللہ سب کو حج مبرور نصیب کرے، اور جو تمنا رکھ رہے ہیں، دلوں میں خواہش رکھتے ہیں، آرزو رکھتے ہیں، اللہ رب العزت سب کو اپنے گھر کی زیارت اور طواف کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.